بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے اور جو ہمارے سینے میں چھپے ہوئے رازوں اور ہماری نیتوں کو بہترین طریقے سے بہترین طور پر جاننے والا ہے. اور ہمارا بے حد درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، جنہیں پروردگار نے اپنے علم کا خزانچی، اپنے دین کا محافظ اور جن کی سیرت ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے کہ جس پر چل کر ہم بھی نجات پا سکتے ہیں، ہم نجات کی کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. یقیناً امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں اور نور ہے سب سے بہتر. چلتے ہیں اپنے آج کے اس نشریات کی جانب. ناظرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان میثم عباس ایک مرتبہ پھر بہار رحمت کی اس خاص نشریات میں، اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یقیناً آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. مجھے پتہ ہے آج 8واں روزہ شروع ہو چکا ہے. اب سے چند لمحوں میں ہم افطار کی گھڑیوں میں شامل ہوں گے، افطار میں بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے دسترخوان پر. اور یقیناً یہ وہ لمحات ہیں جہاں ہم سب کسی نہ کسی طرح اپنے دن کی مصروفیات میں محو ہوتے ہیں. کچھ افطار کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ آفس میں اپنا کام کر رہے ہیں، کچھ دفتر سے واپس آ رہے ہیں. یقیناً اس طرح ان لمحات میں بھی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، اس بات کا باعث ہے کہ ہم آپ کے ممنون و متشکر بنیں. یقیناً مجھے علم ہے اس بات کا کہ مشکل ہے، لیکن یہ خود وہ لمحات ہیں جہاں میں اپنی پوری دن کی تھکان کے بعد بہت شوق سے آتا ہوں کہ آپ یہاں آؤں، کیمرے کے سامنے آپ سے گفتگو کروں اس سیشن میں، اس نشست میں ساتھ بیٹھ کر. تو یقیناً ناظرین میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان سپانسرز کے بھی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں، ہمارے HMI پاکستان، ہیمانی ہربلز، ایئر گائیڈ ٹریول اینڈ ٹورز، المسار ٹریول اینڈ ٹورز اور حیدری پلگرمز، کہ جن کے
طفیل کے، جن کی ساتھ کے طفیل کے، جن کے تعاون کے طفیل ہم اس پروگرام کو آپ تک پہنچا پاتے ہیں، اس پروگرام کو اس طرح لائیو کر پاتے ہیں، اور ہر روز ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ بہتری لاتے ہیں، کچھ نئے سیگمنٹس لاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس سال ہمارے ساتھ جو ہمارے نئے میڈیا پارٹنر پاک کیبل نیٹ ورک جڑے ہیں، ہم ان کے بھی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں، جن کے چینل 1 پر ٹی وی پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور جن کی یوٹیوب چینل یوٹیوب لائیو اسٹریم پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. البتہ ایسا ضرور ہے کہ جو میں آپ سے سوال کرتا ہوں دن کے 5 کہ جن کے پہلے 5 صحیح جواب دینے والے افراد کے درمیان قرآن اندازی ہوتی ہے اور 1000 روپے کے کیش پرائز کے لیے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو ہمارے GIPH یوٹیوب چینل کی لائیو سٹریم کے اوپر ہی جواب دینا ہوگا، تاکہ ہم ہمارے نمائندے جو ہیں وہ اس جواب کو پروسیس کر سکیں اور آپ تک اقدامات کا جو سلسلہ ہے اس طرح جڑ سکیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے سوال سے لے کے دوسرے سے لے کے تیسرے، اور اس طرح باقی تمام سوالات کے بیچ میں جتنا بھی گیپ ہے، جتنے بھی افراد اس گیپ میں صحیح جواب دیتے ہیں، ان سب کے جوابات، ان سب کے نام ہم قرآن اندازی میں شامل کرتے ہیں. کس قرآن اندازی میں؟ اس قرآن اندازی میں کہ جو عراق کی زیارت کی قرآن اندازی ہوگی انشاءاللہ بہار رحمت کی نشریات کے ہمارا جو آخری دن ہوگا، اس دن قرآن اندازی کریں گے، اور جس خوش نصیب شخص کا نام اس قرآن میں نکلے گا وہ حقدار قرار پائے گا عراق کی زیارت کا المسار ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے انشاءاللہ کہ پروردگار ہم سب کو بھی زیارت کی سعادت نصیب کرے. اور اب چلتے ہیں اپنے آج کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. بغیر کسی وقفہ لیے، بغیر کسی تاخیر کے، میں گزارش کروں گا ہمارے ہوسٹ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ بہار دانش کے اندر. معمول کے طور پر، روزانہ کے طور پر جو ہے نا ہمارے پاس 3 پارٹیسپینٹس موجود ہوتے ہیں. ایک کوئز کمپٹیشن کھیلنے آتے ہیں. اچھا ہمیں فیڈ بیک بھی مل رہا ہے جو ہے نا، وہ کافی لوگ جو ہے نا انڈسڈ رہتے ہیں. ناظرین بھی سوالات میں کافی جو ہے نا انٹریکٹڈ رہتے ہیں. ابھی سوال مکمل نہیں ہوتا، جوابات کی جو ہے نا وہ اچھی خاصی قطار یوٹیوب لائیو پہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے الحمدللہ. تو ایسے ہی جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہم ان تمام پارٹیسپینٹس کے، آپ تینوں کے ان تمام پارٹیسپینٹس کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جو اب تک ہمارے ساتھ جڑے رہے، جو آ جائیں، جو آنے والے ہیں انشاءاللہ، جو سلیکٹ ہوں گے، جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، چاہے وہ دانش میں ہو، عقیدت میں ہو. ہم ان تمام لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جو کسی نہ کسی سیگمنٹ میں میسم بھائی ساتھ ہوتے ہیں. سید اطفال میں جو بچے بہار اطفال میں جو ہے نا وہ ایون ہوسٹ بھی ہمارے مصطفیٰ بھائی، اور جو ہے نا تمام بچے سارے اصحاب میں سید جو ہے نا بہترین طریقے سے، کتنی بہترین اوور ویلمنگ طریقے سے جو ہے نا وہ کہانیاں قصائد سناتے ہیں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ تمام کے. چلے جی، تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اچھی خاصی تمہید ہو گئی ہے آج، تو آفیشلی آغاز سے پہلے جو ہے نا شاندار تالیاں ہو جائے تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے، تاکہ ہم باقاعدہ اپنے کوئز مقابلے کا آغاز کر سکیں. تعارف کروا رہا تھا سر میں پہلے جو ہے نا تالیاں لگا آپ سوالات پکڑ کے کھڑے ہیں، بولا ابھی شروع ہو جائیں گے ABC سے. اچھا جی، تو میسم بھائی یہ ہیں ہمارے میسم بھائی، ان کا تعارف زیادہ ضروری ہے. جی ہاں، میں آپ کا ہوسٹ محمد مظاہر. اب ایک کام کرتے ہیں، چھوٹا سا تعارف جلدی کرتے ہیں کیونکہ سیگمنٹ کے لیے ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا. پارٹیسپینٹ کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یاسین علی ہے اور میں ابھی یونیورسٹی میں ہوں، 3rd سیمسٹر. کون سی یونیورسٹی میں سر؟ میں SMI یونیورسٹی. SMI یونیورسٹی میں. سر کیا پڑھ رہے ہیں ویسے؟ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI پڑھ رہے ہیں سر. کیا کہنے پارٹیسپینٹ بھی؟ میرا نام اون حسین ہے. میں ND یونیورسٹی میں ہوں، سول انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں. یونیورسٹی میں کیا پڑھ رہے ہیں سر؟ سول انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں. پارٹیسپینٹ سی؟ میرا نام محمد ارسا ہے اور میں آدم جی کالج میں 2nd ایئر پڑھ رہا ہوں. کیا کہنے، آدم جی کالج میں 2nd ایئر پڑھ رہے ہیں سر؟ نہیں، پری میڈیکل. پری میڈیکل پڑھ رہے ہیں. اچھی خاصی ڈائیورسٹی ہے آج بھی، 2 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، ایک کالج اسٹوڈنٹ. چلیں جی دیکھتے ہیں کیسا مقابلہ جاتا ہے. ایک بار پھر مقابلے کا آغاز کرنے سے پہلے تالیاں ہو جائے شاندار سی. میں جلدی سے راؤنڈ دہرا دیتا ہوں. راؤنڈ 1، ہر ایک پارٹیسپینٹ سے 4 سوالات، 10 سیکنڈ کا ٹائم. اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. اگلا راؤنڈ بزر راؤنڈ، آپ بزر دبا کے چیک کر سکتے ہیں. 10 سیکنڈ کا وقت پھر ہوگا. اگر میرے سوال کے دوران کسی نے بزر دبایا تو میں سوال روک دوں گا. اسے نہ صرف سوال مکمل کرنا ہوگا بلکہ جواب بھی دینا ہوگا. آپ نے صحیح جواب دیا تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، 10 پوائنٹس کا اضافہ بھی کریں گے اور تالیاں میں بجائیں گے. کیسے؟ ایسے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے غلط جواب دیا تو ہم -10 کریں گے. یعنی اس راؤنڈ میں یہ ہمارے بولنے سے پہلے تعزیت کر دیتی ہے کنٹرول ٹیم. کنٹرول ٹیم تالیوں میں تھوڑی سی لیٹ ہے، تعزیت میں بہت اپڈیٹڈ ہے. اوکے جناب، تو آپ نے بزر راؤنڈ کا معاملہ سن لیا. اچھا، بزر دبانے کے بعد 2 سیکنڈ کا تحمل رکھیے گا تاکہ کنٹرول ٹیم ہمیں کنفرم کر دے کہ سب سے پہلے کس نے بزر دبایا ہے، تاکہ اسے موقع مل سکے. اگلا راؤنڈ انفرٹینمنٹ راؤنڈ. میں جو نا راؤنڈ 3 آتے ہی اسی وقت ڈسکرائب کر دوں گا. جمبل ورڈ ہوگا، ایک مقام کی تصویر ہوگی اور پھر انشاءاللہ ایک اردو کا محاورہ ہوگا.
اور پھر اگلا راؤنڈ ریپڈ فائر راؤنڈ 45 سیکنڈز فار ایچ پارٹیسپینٹ. جتنے سوالات کے جوابات دینا چاہیں اتنے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. البتہ میرا سجیشن کوئی سوال نہ آتا ہو تو بجائے پاس بولنے کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ الف یا بے بول دیں, اے بی بول دیں, نہیں, تکا اور لگا دیں, کوئی تکا ہاں لگائیں. مسلمانوں تکا لگاؤ. تو آپ تکا لگا سکتے ہیں تاکہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو نا وہ جواب صحیح نکل آئے. آئی ہوپ تینوں راؤنڈز کلیئر ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سر؟ نہیں. صحیح ہے, اوکے جناب. ہم راؤنڈ 1 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سر. اچھی سی تالیاں ہو جائے ایک بار پھر تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے حوصلہ افزائی ہو جائے. تھینک یو سر, تھینک یو سر. چلے جی, پارٹیسپینٹ اے سر, کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ یاسین علی. یاسین علی. سر یاسین صاحب اجازت ہے؟ اجازت ہے. اوکے جناب. راؤنڈ 1 کا پہلا سوال سر آپ سے. جب نمرود نے کہا کہ میں مارتا ہوں اور جس کو سزائے موت ہو اس کو چھوڑ کر زندہ بھی رہنے دیتا ہوں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جو کہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اور اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. تو چونکہ نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاؤنٹر دیا. تھوڑا سا جواب انپروپریٹ تھا, اس لیے آپ کا پہلا جواب درست نہ مانتے ہوئے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس کی نماز کے لیے وضو کیا تھا یا نہیں, تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز صحیح ہے, اس کی نماز صحیح مانی جائے گی. بالکل درست ہے آپ کا جواب. البتہ اگلی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح دیا سر آپ نے جواب. میرا اگلا سوال راؤنڈ 1. قوم موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب بھیجا؟ قوم موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب بھیجا؟ کنٹرول ٹیم, مجھے لگا بزر اپڈیٹ ہو گیا ہمارا 10 سیکنڈ والا. چلیں جی, تو 10 سیکنڈ کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا. میں جواب دے دیتا ہوں سر آپ کے لیے. قوم موسیٰ علیہ السلام پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام تھا, لیکن انہوں نے اس بات کی خلاف ورزی کی, یعنی ہفتے کے دن بھی وہ مچھلی کے شکار کے لیے گئے. سر اگلا سوال راؤنڈ 1, چوتھا سوال میرا آپ سے یاسین صاحب. سر سوال غور سے سنیے گا. جنرل نالج میں کیسے ہیں آج کل آپ؟ اچھے چلے؟ اچھا چلے. دنیا کا سب سے لمبا جانور کون سا ہے؟ جرافہ. جراف ہے. بالکل درست ہے آپ کا جواب. سر کیا کہنے پارٹیسپینٹ ہے, اچھا کھیلا سر آپ نے. 4 سوالات میں سے غالباً 2 کے صحیح جوابات دیے. تالیاں ہو جائے سر پارٹیسپینٹ اے کے لیے. ہاں آل رائٹ جی, پارٹیسپینٹ بھی تیار ہے سر. پہلا سوال راؤنڈ 1. قوم بنی اسرائیل پر خشک سالی یعنی پھلوں کا ناپید ہونا کیا ہے؟ اللہ کے بڑے عذاب سے پہلے اس کا چھوٹا عذاب آنا. خدا کے بڑے عذاب سے پہلے اس کے چھوٹے عذاب کی نشانی ہے. بالکل درست ہے آپ کا جواب. اگلا سوال راؤنڈ 1, پارٹیسپینٹ بھی آپ سے. چوڑائی میں پیروں کا مسح صرف ایک انگلی سے لے کر پیروں کے جوڑ تک کرنا کافی ہے یا ضروری ہے کہ پورے پیر کا مسح کیا جائے؟ پیروں کے جوڑ تک کرنا کافی ہے. میرا سوال آپ سمجھے نہیں, میں دہرا دیتا ہوں. چوڑائی میں پیروں کا مسح صرف ایک انگلی سے لے کر پیروں کے جوڑ تک کرنا کافی ہے یا ضروری ہے کہ پورے پیر کا مسح کیا جائے؟ پورے پیر کا مسح کرا جائے. ایک انگلی سے بھی مسح کافی ہوتا ہے. البتہ بہتر ہے کہ پورے ہاتھ سے پورے پیر کا مسح کیا جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ پورے پیر سے پورے پیر کا مسح کیا جائے. ایک انگلی سے بھی اگر جتنا پارٹ کور ہو رہا ہے تو وہ اتنا بھی ایکسیپٹیبل مانا جائے گا. تو یہ آپ کا فقہی سوال تھا, تھوڑا سا یہ بھی انپروپریٹ تھا, تو اس کو بھی درست نہ مانتے ہوئے اگلا سوال. جب ایک بچے کو امام صادق نے سینے سے لگا کر گریہ کیا تو امام علیہ السلام نے ابو بصیر سے کیا فرمایا؟ جب بھی ہم اولاد حسین کو دیکھتے ہیں تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جب بھی ہم اولاد امام حسین کو دیکھتے ہیں تو واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بالکل درست ہے آپ کا جواب. سر اگلا سوال. دنیا کا سب سے سخت ترین قدرتی مادہ کون سا ہے؟ لوہا. کون سا؟ سب سے سخت ترین قدرتی مادہ. ہاں آئرن. آئرن اور کچھ اور سلور نہیں لگ رہا آپ کو؟ یا گولڈ بھی ہو سکتا ہے ویسے.
ہاں چیک کریں, تکا لگانے چلیں, اگر میں بولوں یہ جواب غلط ہے تو گولڈ ہوگا. گولڈ ہوگا. نہیں سر, گولڈ بھی نہیں ہے, یہ ہے ڈائمنڈ ہے, دنیا کا سخت ترین مادہ. اور اسی کے ساتھ یہ آپ کا یہ سوال بھی غلط ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں سر, اچھی پرفارمنس, راؤنڈ 1 ہے, دل ہارنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے پارٹیسپینٹ سی کی طرف چلتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ سر کیا نام ہے؟ ارتضیٰ. ارتضیٰ بھائی, اوکے. اچھا سر, راؤنڈ 1 پہلا سوال, قرآن میں کس قوم کے عالموں کو بہت برا کہا گیا ہے؟ بالم بعور کر کے کچھ, آپ نے جواب وقت پر دے دیا تھا, دوہرا بھی دیں. بالم بعور کر کے کچھ سم تھنگ نام تھا. البتہ میرے پاس کنٹرول ٹیم کی طرف سے بھی کیوں آ گیا ہے, اور میرے پاس جواب بھی یہی لکھا ہے کہ میں نے پوچھا تھا کس قوم کے عالموں کو برا کہا گیا ہے, تو وہ ہے یہودی قوم کے عالموں کو. آپ کا پہلا جواب غلط ہوتا ہے. سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگر وضو کے اعضاء پر بال پوائنٹ کی انک یعنی بال پوائنٹ کی انک یا ایسی کوئی چیز موجود ہو جو کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو, تو کیا اسے ہٹائے بغیر وضو صحیح ہوگا؟ اگر وہ پانی کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر اس کو پہلے ہٹانا ہے اور اس کے بعد پھر وضو کرنا ہے. یعنی اگر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا, بالکل درست ہے آپ کا جواب, پارٹیسپینٹ سی. سر اگلا سوال, راؤنڈ 1, چراغ بجھنے کے بعد امام حسین کے کس صحابی نے کہا کہ اگر میرا اسلحہ ختم ہو جائے اور میں ان یزیدیوں پر پتھر پھینک کر حملہ کروں گا؟ زہیر کین. زہیر بن قین نے نہیں کہا تھا, یہ مسلم بن اوسجہ کے الفاظ ہیں. سر آپ کا یہ جواب بھی غلط ہوتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہاں آپ کوشش کیجیے گا, یہ نام مجھے خیال ہے کہ آپ کو آتا ہوگا, لیکن کوشش کیجیے گا صحیح لیں آپ نام, کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے یہ غلط نام لیا جاتا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں آپ صحیح نام لیتے نہیں لیتے. چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان کا نام کیا تھا؟ نیل آرمسٹرانگ. نیل آرمسٹرانگ, بالکل درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ سی کے لیے شاندار تالیاں ہو جائیں. اچھا سر ایک اور سوال, پوائنٹس نہیں آپ سے ہی ہے, دوسرا قدم کس نے رکھا تھا؟ یہ نہیں آتا سر. دوسرا قدم بھی نیل آرمسٹرانگ نے رکھا تھا, یہ کیا بات ہوئی سر؟ 2 قدموں سے ہی چلے گا نا چاند پر, 1 قدم سے تھوڑی چلے گا. چلیں جی تو باقاعدہ اختتام کرتے ہیں راؤنڈ 1 کا. تالیاں ہو جائے تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے. ہاں اوکے جناب, بزر راؤنڈ. سر اپنے اپنے بزر جب آ کے چیک کر لیں ایک بار پھر. ہاں صحیح چل رہے ہیں بالکل. اچھا ایک آدھ دو درخواست. حکم میسم بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک آدھ دو درخواست ہے. ایک تو کوشن یہ ہے کہ آپ مائک سے تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ مجھے آواز بالکل بہتر آئے, ناظرین کو بھی آواز بہتر آئے. اچھا دوسرا بڑا کوشن یہ ہے کہ میں سوال کروں گا, آپ نے سوال کے درمیان بزر دبایا, میں خاموش ہو جاؤں گا, اور پھر آپ نے 2 سیکنڈ کا تحمل بھی رکھنا ہے, زیادہ جذباتی نہیں ہو جائیے گا. انشاءاللہ ہم آپ سے 2 سیکنڈ بعد بتا دیں گے کہ کون سے پارٹیسپینٹ نے سب سے پہلے بزر دبایا ہے, تاکہ ہم اس کو موقع دے دیں. صحیح ہے سر؟ اگر کسی نے بزر دبانے کے بعد فوراً جواب دے دیا اور کسی اور نے بزر دبایا ہوا اور کوئی کسی اور پارٹیسپینٹ کا جو ہے نا وہ کوئی اور پارٹیسپینٹ جواب دینے کا حقدار ہوا, تو ہم وہ سوال ہی کینسل کر دیں گے. خیال رکھیے گا اس راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہے. تو چلیں جی, بزر راؤنڈ کا پہلا سوال تینوں پارٹیسپینٹ سے. سر تیار ہے پارٹیسپینٹ سی؟ جی اوکے. میرا پہلا سوال, وہ کون سا لفظ ہے جس پر قرآن مجید کا نصف ہوتا ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے جس پر قرآن مجید کا نصف ہوتا ہے؟ کنٹرول ٹیم. چلیں جی میں آپشن دے دیتا ہوں, کوشش کریں آپشن سے جو ہے نا وہ جاننے کی بوجھنے کی کوشش کریں. لفظ جزا پر یا لفظ ولی تلطف پر؟ سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن بالکل درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ بی.
ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ ہاں آپ جو سوال دیکھ کے پڑھ رہے ہیں ہاں وہ صحیح جواب ہے اور جو آپ نے ایسی ہوا میں بولا ہے وہ صحیح جواب نہیں ہے. اچھا آپ تو ذرا اس کا خیال رکھیں. نیکسٹ ٹائم میں بالکل. غلط جواب دیکھ کے پڑھوں ایسا چاہ رہے بالکل 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 ایسے ہی چاہ رہے سر؟ یہ بدلنا ہوتی ہے ٹیکنیک, یہ بدلنی ہوتی ہے. پچھلی بار میں نے ایسا کیا تھا کہ جو نا صحیح جواب جو نا وہ ایسی ہوا میں بولا تھا اور غلط جواب دیکھ کے بولا تھا. تو یہ مجھے سمجھا پارٹیسپینٹ جو نا فالو کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, میں سمجھیے. اچھا اگلا سوال. وہ قبیلہ جو آب زمزم دیکھ کر جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور صفا و مروہ کے اطراف قبیلہ جرہم. آباد ہوا, اس کا کیا نام ہے؟ قبیلہ جرہم. بالکل درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ بھی تالیاں ہو جائے سر, دوسرا کنزیکٹو صحیح جواب دیا سر آپ نے. اگلا سوال. نماز شب کی, غور سے سنیے گا سوال اور مجھے نام چاہیے اس کا. نماز شب کی آخری 3 رکعتیں کس نیت سے پڑھی جاتی ہیں؟ پارٹیسپینٹ اے غالباً اے. میں نماز شفا 2 رکعت نماز شفا ہوتی ہے, پھر 1 رکعت نماز وتر. 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے, 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھی جاتی ہے. بالکل درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ اے. ہاں. اگلا سوال بزر راؤنڈ. تھوڑا سا چیک کرتے ہیں جنرل نالج کیسا ہے آپ تینوں پارٹیسپینٹس کا. کس ملک کو طلوع آفتاب کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ انگلش میں مشہور ہے دا لینڈ آف رائزنگ سن. کس کنٹری کو لینڈ آف رائزنگ سن یعنی طلوع آفتاب کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ اس کی ہنٹ شاید تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ غالباً دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو سب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں, اور پوری قوم ہی ایسی ہے کہ جو سب سے پہلے اٹھ جایا کرتی ہے چلے میں سورج کے ساتھ ساتھ. پھر آپشن دے دیتا ہوں. ہاں اب کیا کروں, اب کون سی ٹیکنیک اپنائیں سر؟ چائنا یا جاپان؟ ہاں جاپان. جاپان. آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا سر, آپ کا تکا چل گیا اس بار. جاپان بالکل درست جواب ہے. پارٹیسپینٹ ڈے کے لیے تالیاں ہو جائیں. صحیح. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کس کا دل الٹا ہے؟ قرآن کو غلو کے ساتھ پڑھنے والا. قرآن کو غنا کے ساتھ. غنا کے ساتھ پڑھنے والا. بالکل درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ بی. تالیاں ہو جائے سر پارٹیسپینٹ بی کے لیے. صحیح ہے سر. ہاں سوال آسان ہے, غور سے سنیے گا. وہ کون سی شخصیت ہے جس پر نماز شب واجب ہے؟ ہاں کل ہم نے اس کے متعلق سوال بھی کیا ہے سورہ سجدہ میں غالباً. رسول خدا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل درست ہے آپ کا جواب. کیا کہنے پارٹیسپینٹ بھی؟ اچھا جواب دے رہے سر آپ. اگلا سوال. بتائیے یہ قول کس معصوم کا ہے کہ چغل خور کی باتوں کی تصدیق میں جلدی نہ کرو کیونکہ وہ خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے؟ چلیں جی میں پہلے آپشن سے امام یا دیتا ہوں. چھٹے امام؟ ہاں امام جعفر صادق. امام جعفر صادق. بالکل غلط ہے آپ کا جواب سر. یہ ہے امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ چغل خور کی باتوں کی تصدیق میں جلدی نہ کرو کیونکہ وہ خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے. اوکے جناب. اگلا سوال. برازیل کا کیپٹل کیا ہے؟ برازیل کا کیپٹل جنرل نالج. ہاں آسان ہے, نام سے ملتا جلتا ہے. اچھی خاصی ہنٹ دے دی میں نے. کوئی تکا لگانا چاہے؟ اب آپشن میں نہیں دے سکتے. ہاں تکا ہی لگائیں گے نا سر. نہیں چلے جی ہم سوال کو کینسل. برازیلکا یا برازیلیا؟ ہاں کیا تو کہنے, بتا دو یار. کیا کہنے. واہ میں سمجھا صرف اس کی خلقت میں میں ہی اچھا ہوں. نہیں ایسا تھوڑی ہے, ہوسٹ ہم بھی ہے. چلیں جی اس کا جواب ہے برازیلیا. چلیں جی کا کوئی جگہ نہیں ہے ایسی الفاظ ڈال کے خلق کیا آپ کے آپشن کے لیے. بہرحال چلیں جی بزر راؤنڈ. اگلا سوال. وہ کون سا فرد ہے جو اسلام سے پہلے عربوں کو مہمان حاجیوں کے لیے ذی الحجہ کے شروع ہوتے ہی حلال غذا اور خلوص کی تلقین؟ عبد مناف.
पार्टिसिपेंट बी थे गालिबन सबसे पहले, आपने जवाब दिया अब्द मनाफ, जवाब बिल्कुल गलत है आपका। अगर कोई और बजर दबा के कोशिश कर सकते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपका ये जवाब भी गलत है सर। कोई और तुक्का लगाना चाहे, कोई और शख्सियत रह गई है? चले जी मैं ऑप्शंस दे देता हूं। हाँ, जनाबे अब्बास के जनाबे हाशिम। जनाब हाशिम। जनाबे हाशिम बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। आपने अपने -10 को रिकवर कर लिया इसका सही जवाब देके। तालियां हो जाए सर। हाँ, अब ब्राजील का हमें कैपिटल तो पता चला, ब्राजीलिया। ब्राजील में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान कौन सी है? ब्राजीलियन। ये इन्होंने कहा सब नाम से मिलता जुलता है तो हम जबान सर ये खल्क करने का ऑप्शन हमारे पास है सर। आपका जवाब गलत होता है, ब्राजीलियन तो नहीं है। और कोई तुक्का लगाना चाहेगा? हाँ नाम ही भाई, इसके ऑप्शन है आपके पास। पोर्चुगीज या चलिए जी इस सवाल को कैंसिल कर देते हैं। इस सवाल को कैंसिल कर देते हैं सर। अब आप तजस्सुस में होंगे, नाजरीन भी तजस्सुस में होंगे कि जो ना दोनों जो है ना वो क्या बोल रहे हैं पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्राजील की जबान भी नहीं पता चली हमें। तो सर जवाब उन्होंने बता दिया मीसम भाई ने। ब्राजील में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान है पोर्चुगीज। बिल्कुल दुरुस्त है मीसम भाई का जवाब। हाँ अगला सवाल बजर राउंड। अगर कोई बावजू औरत किसी नामहरम को देख ले तो उसके वुजू के बारे में क्या हुक्म है? पार्टिसिपेंट ए, वुजू सही है, वुजू बाकी रहेगा, लेकिन उसके लिए नामहरम को देखने से वुजू नहीं टूटेगा। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट ए। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट ए के लिए। आखिरी सवाल करते हैं, फिर तस्वीर की तरफ चलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का जनाब हाजर और हजरत इस्माइल से मुलाकात के लिए किस सवारी बुर्राक जो हजरत जिब्राइल लेके आते थे? पार्टिसिपेंट कंट्रोल टीम पार्टिसिपेंट बी, बुराक जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। थोड़ा सा तहम्मुल रखें, थोड़ा सा तहम्मुल रखें ताकि तहम्मुल रखें कि हम बता सकेंगे किसने बजाया। चलें जी ओके, बजर राउंड जारी और सारी है। हम तस्वीर की तरफ चलते हैं, देखते हैं बजर राउंड की पहली तस्वीर। अगर कंट्रोल टीम दिखा दें, ये कौन सा कब्रिस्तान है? बहुत मशहूर है जी जनाब, जन्नतुल मोहल्ला। जन्नतुल माला या जन्नतुल मोहल्ला। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट सी। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट सी के लिए। सर जवाब दिखा के जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का मकबरा है और काफी मशहूर इस्लामी शख्सियत भी वहां दफन है। अगली तस्वीर दिखा दें सर, कौन है ये शख्सियत? पार्टिसिपेंट सी। पार्टिसिपेंट सी अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर क्या कहने, फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम समझ लें, फाउंडर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम भी समझ लें सर। बहुत एहसानात हैं इनके। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं सर। हाँ ये तो दर्दनाक जगह है, हमारा इससे कोई ताल्लुक ना रहा। पार्टिसिपेंट सी कजाफी स्टेडियम लाहौर। कजाफी स्टेडियम लाहौर। बिल्कुल गलत है आपका जवाब। ये कजाफी स्टेडियम बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगा मैं क्रिकेट के मुतालिक जो ना ट्रॉमा शेयर कर रहा हूं, लेकिन ये क्रिकेट के मुतालिक नहीं है। आप लोगों के पास फिर ऑप्शंस है, ये क्रिकेट के मुतालिक नहीं है, एक ट्रैफिक के मुतालिक। कौन सा स्टेडियम है ये? नेशनल स्टेडियम कराची है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट बी। ये बिल्कुल हम ट्रैफिक के जो है ना वो क्रिकेट का सदमा तो हमारा जारी सारी है पाकिस्तान का, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो हम कोई भी क्रिकेट स्टेडियम दिखा दें। हाँ वो तो हम पाकिस्तान तो हम जो है ना वो अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। लेकिन ओके जनाब, कंट्रोल टीम मुझे क्यों दे रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको, वक्त थोड़ा सा कम रह गया। तो हमारा एक राउंड बाकायदा तौर पर इख्तिताम होता है बजर राउंड। पार्टिसिपेंट ए आपका स्कोर है 40 पॉइंट्स, पार्टिसिपेंट बी आपका स्कोर है 80 पॉइंट्स, पार्टिसिपेंट सी आपका स्कोर है 10 पॉइंट्स। तेजी से चलते हैं इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ। पार्टिसिपेंट सी के लिए सर पहला इंफोटेनमेंट राउंड यानी जंबल वर्ड, टूटे हुए हुरूफ से लफ्ज बूझना होगा। 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है
جی سر. تو اس کا جواب ہے یونس علیہ السلام. واو نون سین یونس. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں شکم ماہی میں پروردگار نے رزق کے ہمراہ جو ہے نا زندہ رکھا. اگلا جناب جو ہے نا تصویر دکھا دیں پارٹیسپینٹ سی کے لیے. غار ہرا بالکل درست ہے آپ کا جواب. پہلی جگہ پہلا مقام جہاں وحی نازل ہوئی. اگلا محاورہ دکھا دیں اردو کا سر. چکما دینا یعنی چکما دینا یعنی دھوکہ دے کے یا دھوکہ دینا بالکل درست ہے آپ کا جواب پارٹیسپینٹ سی. اچھا کھیلا سر آپ نے. انفوٹینمنٹ راؤنڈ تالیاں ہو جائے پارٹیسپینٹ سی کے لیے. ہم تیزی سے بڑھتے ہیں پارٹیسپینٹ اے آپ کی طرف. انفوٹینمنٹ راؤنڈ پہلا جمبل ورڈ دکھا دیں سر پارٹیسپینٹ اے کے لیے. ہاں سورہ کوثر. کوثر بالکل درست ہے آپ کا جواب. قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ بالکل درست ہے آپ کا جواب. تصویر کی تصویر دکھا دے. ماؤنٹ ایوریسٹ. ماؤنٹ ایوریسٹ. ماؤنٹ ایوریسٹ یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ ماؤنٹ فیوجی ہے جو جاپان میں واقع ہے اور جو ہے نا جاپنیز کلچر کا ایک مشہور پارٹ ہے. یہ ایگزیکٹ ایسا ٹرائنگل ہے, ایگزیکٹ ایسا ماؤنٹین ہے جو بالکل ٹرائنگل جیسا دکھتا ہے. تو یہ کافی ان ریئلسٹک سا جو ہے نا پروردگار کی قدرت کی ایک نشاندہی ہے. اردو کا محاورہ دکھا دیں سر. دال میں کالا ہونا یا دال میں کالا مطلب گڑبڑ ہونا, کوئی کسی کام میں گڑبڑ ہونا یا کوئی مشکوک بات ہونا, گڑبڑ ہونا. ہاں صحیح مان لیتے ہیں. کچھ مشکوک بات ہونا, شک ہونا, شک کرنا یا کچھ جو ہے نا گڑبڑ ہونا بالکل درست ہے آپ کا جواب کراچی لینگویج میں. تیزی سے بڑھتے ہیں پارٹیسپینٹ بھی آپ کی طرف. انفوٹینمنٹ راؤنڈ کا پہلا جمبل ورڈ دکھا دیں سر. جمعہ بالکل درست ہے آپ کا جواب. یہ واحد دن ہے جس کے نام پر قرآن میں سورہ ہے. اگلی جگہ کی تصویر جنت البقی. جنت البقی جہاں ائمہ بقی یعنی ہمارے دوسرے امام, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام کا مقبرہ ہے. سر چلتے ہیں تیزی سے محاورے کی طرف. رونگٹے کھڑے ہونا کیا مطلب ہے سر؟ رونگٹے کھڑے ہونا حیرت زدہ ہو جانا. حیرت زدہ ہو جانا. آپ کیا بول رہے تھے آگے؟ حیران ہونا, حیرت زدہ ہو جانا. حیرت زدہ ہونا, حیران ہونا, چونک جانا. غالباً اصلی الفاظ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں سر. جواب ہے ڈرنا یعنی چونک جانا. کیا کہتے ہیں میشم بھائی؟ کنٹرول ٹیم بتا سکتے ہیں. کنٹرول ٹیم. تو کنٹرول ٹیم کا کیوں آ گیا سر کے جو نا جواب صحیح ہے اردو کے حساب سے. کنفرم کر لیتے ہیں 1-2 منٹ دیں. ہاں ہم تھوڑی دیر میں جواب کو کنفرم کر دیتے ہیں. تیزی سے ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. جب تک پہلے تو شاندار میں ذرا سوال سر جلدی سے سوال کریں سر. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی جانب. ناظرین, ہمارا آج کے دن کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی نورانی شخصیت ہے کہ جس پر نماز شب واجب ہے. وہ کون سی نورانی شخصیت ہے کہ جس پر نماز شب واجب ہے؟ اس سوال کا جواب آپ ہمارے GIPH یوٹیوب چینل کی بہار رحمت کی ابھی جو جاری ساری لائیو سٹریم ہے اس کی لائیو چیٹ کے اوپر اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ کے جواب کے ہم منتظر ہیں. تب تک اب مظاہر بھائی اگر میں ریپڈ فائر کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں. 45 سیکنڈ ہے ہر پارٹیسپینٹ کے لیے. پارٹیسپینٹ سی آپ سے شروع کرتے ہیں سر. تو آپ کے 45 سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے ابھی. بی بی حوا سلام اللہ علیہا کس چیز سے خلق ہوئی؟ گیلی مٹی سے, نور سے. صحیح. نماز شب میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 11 کے 12. صحیح. خدا نے کس نبی کو حضرت آدم کی مثل قرار دیا؟ حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ. صحیح. رسول خدا نے کس سنہ عیسوی میں ہجرت فرمائی؟ 266 کے 228. غلط. وہ کون سا پتھر ہے جو نہ ڈوبتا ہے اور نہ آگ کی تابش سے گرم ہوتا ہے؟ کوہ نور کے حجر اسود. صحیح. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شریک تھے؟ 213 کے 313. صحیح. احد میں عبداللہ بن جبیر کے ساتھ دینے والے کتنے مسلمان باقی رہ گئے؟ 110 کے 115. غلط. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے جو پنجگانہ نمازوں میں شامل ہے؟ نماز جمعہ کے نماز عید. غلط. بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد انہیں کس پانی سے غسل دیا گیا؟ آب زمزم کے حوض کوثر. صحیح. امام حسین مکے سے کس تاریخ کو نکلے؟ 8 ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ. ہو گیا آپ کا جواب اور آپ کے 45 سیکنڈ کا وقت بھی ہے اختتام پذیر ہوا. تھوڑا اچھا کھیل سکتے تھے لیکن لیٹ سی دوسرے پارٹیسپینٹ ایک اگلے 45 سیکنڈ سر آپ کے شروع ہوتے ہیں
ابھی امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کا نشان کیا ہے؟ ہاتھی کے گھوڑا. گھوڑا. غلط. امام محمد باقر کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم کے ابو جعفر. ابو جعفر. صحیح. امام جعفر صادق کے نانا کا کیا نام تھا؟ قاسم کے ہاشم. ہاشم. غلط. نماز جمعہ صحیح ہونے کے لیے پیشوام کے علاوہ کم از کم کتنے مزید افراد کا ہونا ضروری ہے؟ 4 کے 3. 4. صحیح. امام محمد تقی کی والدہ کا نام خیزران کس نے رکھا؟ رسول خدا امام علی رضا. امام علی رضا. صحیح. امام زمانہ کی غیبت صغرا کس سن میں ختم ہوئی؟ 329 کے 229. 229. غلط. رینبو میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ 7 کے 5. 7. صحیح. کہ سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہتے ہیں. دہر کے فجر. فجر. صحیح. ظہور کے وقت امام زمانہ کی ظاہری عمر کتنے سال ہوگی؟ 40 سال کے 50 سال. 40 سال. صحیح. غصبی جگہ پر نماز پڑھنا باطل کے صحیح. باطل. صحیح. کہ سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دخان کے سورہ توبہ. توبہ. سورہ توبہ بالکل درست ہے آپ کا جواب. آپ نے چونکہ اچھا کھیلا. تالیاں ہونی چاہیے. بہت خوب بہت خوب بہت مزہ ہے. اچھا کھیلا. البتہ بڑا تھوڑا پروگریس سلو تھی. میانہ روی سے کھیلا لیکن چلیں بہت تحمل سے کھیلا. پارٹیسپینٹ بھی تیار ہے سر. اگلے 45 سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے سر آپ کا ابھی. کس سورہ کا دوسرا نام سورہ حبیب نجار بھی ہے؟ سورہ یاسین کے رحمان. سورہ رحمان. غلط. ترتیب کے اعتبار سے عمران خان کون سے وزیر اعظم تھے؟ 22 کے 20. 22. صحیح. گرمی اور سردی کے الفاظ قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 5 بار کے 4 بار. 5 بار. غلط. امام محمد باقر کی شہادت کس تاریخ کو؟ 7 ذی الحجہ کے 18 ذی الحجہ. 18 ذی الحجہ. غلط. وہ کون سی نماز ہے جس میں نماز پڑھنے والے کے لیے طہارت شرط نہیں؟ نماز اجارہ کے نماز میت. نماز میت. صحیح. امام حسین کی ولادت کے بعد ان کے کانوں میں اذان و اقامت کس نے دی؟ امام علی. رسول خدا. صحیح. مولا علی نے غزوہ احد میں کتنے پرچم داران کفار کو جہنم 9. حاصل کیا؟ 19 کے 20. 19. غلط. رسول خدا کی آخری زوجہ کا نام کیا تھا؟ عائشہ کے میمونہ. پھر سے ریپیٹ. رسول خدا کی آخری زوجہ کا نام کیا تھا؟ عائشہ کے میمونہ. میمونہ. صحیح. ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ابو الحکم. ابو الحکم بالکل درست ہے آپ کا جواب. ایک سوال تھا جس میں انہوں نے 19 بولا تھا اور آپ نے شاید غلط کہہ دیا. ہاں وہ البتہ جو ہے نا وہ 119 صحیح جواب تھا اس کا. اچھا آپ نے کیا جواب؟ فرسٹ میں نے 9 ہی بولا تھا. پہلے انہوں نے. چلیں تو ایک کام کرتے ہیں میں ان سے ایک سوال ایکسٹرا کر لیتا ہوں چونکہ صحیح ماننا تھا اس سوال کو صحیح. تو وہ اس جواب جو میں نے غلط کہا ہے وہ جواب صحیح آپ کا 9 افراد والا. پارٹیسپینٹ بھی اچھا کھیل سکتے تھے سر. آپ مجھے سکورز اپڈیٹ ہو جائیں تو میں سکورز آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. چلیں بتا دیں. اچھا چونکہ ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا. اچھا آج جو ہے نا دل ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹاپ 20 کی لسٹ آئے گی تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ جو ہے نا واقف ہیں اس سیگمنٹ کے جو نا رول سے تو ضروری نہیں ہے کہ آج کوئی 90 پوائنٹس والا یا 140 پوائنٹس والا یا 170 پوائنٹس والا کوئی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا. جب ٹاپ 20 کی لسٹ کیوریٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پارٹیسپینٹ سی پارٹیسپینٹ اے پارٹیسپینٹ بی آپ تینوں ہی ٹاپ 20 میں شامل ہوں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آج جو نا دل ہارنے کی ضرورت ہے نہ حوصلہ کم کرنے کی ضرورت ہے. ڈی کے ساتھ ہمارے جو ہے نا تعلقات تھوڑے سے خراب چل رہے تھے. ان کا ایک سوال وہ محاورے والا بھی تھا جن کا جواب کیا اپڈیٹ آئی؟ اس کی اپڈیٹ یہی ہے کہ جواب ان کا صحیح ہے. ڈر، خوف، چوکنے سے، حیرانگی سے رونگٹے کھڑے ہو جانا. تو آپ کا وہ جواب بھی ایکسیپٹیبل اور درست ہے اور آپ کا جو ریپڈ فائر والا جواب ہے وہ بھی بالکل درست ہے. تو میں سکورز بتاتا ہوں جلدی جلدی. دل ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے ہیمانی ہربلز کی طرف سے آج ہمارے پاس ہے گفٹ ہیمپرز اور HMI پاکستان کی طرف سے 1000 روپیز کا کیش پرائز بھی ہے. پارٹیسپینٹ اے آپ کا سکور ہے 140. پارٹیسپینٹ سی آپ کا سکور ہے 90. پارٹیسپینٹ بی آپ کا سکور ہے 30 پوائنٹ زیادہ یعنی 170 پوائنٹس. تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے شاندار تالیاں سر. میسم بھائی ہم جو ہے نا وہ بہار دانش کا یہاں باقاعدہ اختتام کرتے ہیں. میسم بھائی اگر جو ہے نا وہ کچھ بریفنگ اگلے سیگمنٹ یعنی بہار اصحاب کے لیے آج تھوڑا سا سرپرائز رکھتے ہیں کہ کس اصحاب کا ذکر ہے، صحابی کا ذکر ہے. صحیح. ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کیا کہنا انشاءاللہ. تو بریک کے بعد ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں بہار اصحاب میں جہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید محمد مرتضیٰ نقوی اور آج ایک اور جلیل القدر صحابی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. آپ اس سے محظوظ ہوں گے اور پھر اس کے بعد بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ہر یاد ایک کہانی ہے جو دل کے کسی کونے میں محفوظ رہتی ہے. کبھی کوئی تصویر، کبھی ایک خوشبو یادوں کے دروازے کھول دیتی ہے. تو کبھی کوئی قصہ بچپن کی کسی شام میں پہنچا دیتا ہے. اور
कभी कोई जायका माजी की मिठास चखा देता है। इन यादों का पिटारा खुलता है तो इस बात का अंदाजा होता है कि भले जमाना बदलता रहा हो, लेकिन कुछ रिवायतें आज भी कायम हैं और उन पे भरोसा आज भी पुख्ता है, जो किसी मीरास की तरह नस्ल दर नस्ल चलता रहा है। हिमानी, हर जर्रे में अपनायत, हर बूंद में भरोसा। एयर गाइड, आपके सफर का बाएतमाद मुंतजिम। दीन इस्लाम ने बनी नौ इंसान को न सिर्फ एक मिसाली तहजीब व तमद्दुन से रूशनास कराया, बल्कि मोहब्बत, अखुवत और इंसानियत का दर्स भी दिया। इन अजीम मिक़दार और तालीमात के बायस आज इस्लाम कुर्रे अर्ज़ पर हिदायत का बेहतरीन मंबा है। एयर गाइड, आपके सफर का बाएतमाद मुंतजिम। बहरे रहमत, 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 बहरे रहमत।